السلام علیکم خواتین و حضرات، جیلم آبزرور کے نیٹ ورک سے میں ہوں آپ کا میزبان آصف محمود لودھی۔ پروگرام آج کی شخصیت میں آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہے، یہ سیلف میڈ کلاسیکل سنگر ہے۔ آئیے ان سے آپ کو ملواتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں ایک کلیئر کر دوں بات کہ کلاسیکل سنگر تو بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، کلاسیکل تو نہیں۔ تو یہ کہ شوق میں رکھتا ہوں کلاسیکل کا، باقاعدہ میرا استاد کوئی نہیں ہے۔ سب سے اہم بات جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے والد صاحب اور میری والدہ، ان دونوں کی بہت زیادہ دعائیں ہیں مجھے، اور بیسیکلی جو بھی میں تھوڑا بہت یہ کچھ کر رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، کچھ کمپوزیشن وغیرہ، بنیادی میرا اصل کام نعت ہے۔ تو وہ جو میں اس حوالے سے میں جو کام کر رہا ہوں، یہ سب دعائیں ہیں، اور یہ کام ہے ہی دعاؤں کا۔ اچھا، یہ کلاسیکل سنگنگ میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کچھ کو تو پتہ ہے، کچھ کو نہیں پتہ، تو اس میں کون کون سے کتنے راگ ہوتے ہیں، ان کی تھوڑی سی آپ مختصر سا جو ہے ڈیٹیل بتا دیں۔ راگ بنیادی طور پہ اس کی تعداد کا تعین تو بہت مشکل ہے، بہت زیادہ، بہت تعداد میں ہے راگ، تقریباً ہزاروں کی تعداد میں، کہہ رہے ہیں ہزاروں میں، کہیں آپ سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں۔ تو بنیادی طور پہ سروں کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، جیسے اس کو راگ کہتے ہیں، تو بندش ہوتی ہے اس کی۔ ٹیکنیکلی اگر بات کریں تو وادی سموادی، ٹھیک ہے، آرو امرو، تو یہ اس کی بنیادی جو سمجھ بوجھ رکھنے کے لیے یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے راگ کے۔ تو جب آپ کمپوزیشن کرتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر غزل آپ کمپوز کر رہے ہیں یا نعت کمپوز کر رہے ہیں، تو عموماً اس میں زیادہ وادی سمادی کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو وہ ایک راگ کی شکل کو بھی اتنا اہمیت نہیں دی جاتی، اس میں باہر کے سر بھی استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ لیں آپ مشر میل بھی کیا جاتا ہے، مشر میل ہوتا ہے دو مختلف راگوں کو اکٹھا کر کے اس کو پیش کرنا، تو اس طرح کا وہ ایک سلسلہ بھی بن جاتا ہے۔ تو باقاعدہ اگر راگ کی بات کریں تو وہ تو کلاسیکل گویے جو ہیں وہ اس کو اصل اس کی ڈیمانسٹریشن کر سکتے ہیں۔ تو اچھا، یہ ہم نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، جیسا تان سین کا تھا کہ وہ بارش ہو جاتی تھی، تو یہ کیا سروں کا ایسا کوئی سنگم ہوتا ہے؟ اس میں تھوڑا سا ڈیٹیل بتا دیں کہ یہ تھوڑا سا۔ بالکل، سر کا بہت ایک اس کا تاثر ہے، ہر راگ کا الگ تاثر ہے۔ میگھ، جس طرح مثال کے میگھ راگ ہے، تو اس راگ کا جو ایک خاص تاثر ہے وہ یہ ہے کہ بارش کا ماحول، جس طرح کا آج بنا ہوا ہے ماحول بارش کا، تو اس حوالے سے آپ اگر دیکھیں تو اس کے سروں میں ہے، ٹھیک، اس کا تاثر ملتا ہے بارش کا۔ اس طرح دیپک راگ ہے، اس میں آگ کا تاثر ملتا ہے، کہتے ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اگر گایا جائے تو وہ آگ لگ جاتی ہے۔ تو اسی طرح ملہار ہے، راگ میاں کی ملہار ہے، وہ بھی بارش کا تاثر ہے۔ میاں کی ملہار اور میگھ دونوں میں بارش کا تاثر ہے۔ اگر دیکھیں تو اصل میں فریکوینسی کا سارا ایک سلسلہ ہے کہ اگر آپ یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں، تو وہ ایک خاص فریکوینسی سے وہ آواز لگاتے ہیں اور گلاس کے اندر ایک دراڑ آ جاتی ہے، گلاس ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ تو ایسے ممکن ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر وقت ہر جگہ ہی ممکن ہو۔ آپ جب بھی گائیں تو وہ یہ فنامنا آپ کے سامنے، اس کا یہ مظہر آپ کے سامنے کھلے، یہاں ہو آپ کے۔ تو بات دراصل کرنے کی یہ ہے کہ یہ چیز بڑی لطیف چیز ہے، اس کو اس پیرائے میں نہ لیں۔ نہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ میں یہ میں پیش لگا ہوں کرنے، یہ پیش کرنے لگا ہوں، یہ چیز، یہ گلا ہے، اس میں تھوک بہہ رہی ہے، اس میں اگر ذرا سی بھی خراش آ جائے تو ختم، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ دعویٰ تو سوال نہیں پیدا ہوتا، تو باقی بالکل تاثر ہے اس میں۔ اچھا، کوئی آپ کا جو ہے دسترس کس سر پر زیادہ ہے یا کس راگ پر زیادہ ہے؟ دیکھیں جی، دسترس وہ بزرگوں نے کہا ہے، گانے والے جو صحیح بزرگ ہیں جو گاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھی سا کا سر ہے نا، جو سمپل جو پہلا بیس نوٹ ہے، جو وہی اگر صحیح لگ جائے تو بڑی بات ہے۔ دسترس، راگ پہ دسترس تو بڑی بات ہے۔ تو بیسیکلی مجھے پسند، جو میرے پسندیدہ راگوں میں ہے وہ میگھ ہے، بھیم پلاسی ہے، اور اس کے بعد دیس ہے، اور کہہ لیں کہ باگیشری
باگیشری بھی بہت اچھا راگ ہے. اور اس طرح کے میرے پسندیدہ بہت سارے راگ سب ہی اپنی اپنی جگہ ایک اس کا تاثر ہے. کچھ صبح کے راگ ہیں, کچھ شام کے راگ ہیں. اب ایمن کا ٹائم رات کے 9 بجے 9 کے آس پاس ہے. صبح کا جو ہے وہ للت ہے, اس کے بعد بھیروں ہے. تو اس طرح کا وہ ہر اپنے اپنے وقت پہ سب اچھا لگتا ہے. راگ سب ہی اچھے ہیں. جی بہت شکریہ.